بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں لا نفی جنس کے عمل سے زیادہ، یعنی وہ کیا عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، اس سے زیادہ لا نفی جنس کے عمل کے باطل ہونے، یعنی اس کا عمل کب ختم ہو جاتا ہے، ان صورتوں پر زیادہ زور دوں گا، کیونکہ بسا اوقات بات اشیاء کی مثبت پہلو سے زیادہ منفی پہلو سے سمجھ میں آتی ہے۔ لا نفی جنس یہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتا ہے، بالکل ہو بہو یہی عمل لا نفی جنس کرتا ہے۔ لا نفی جنس عمل میں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہے اور اپنی قسموں کے اعتبار سے منادا کے ساتھ ہے، لہذا لا نفی جنس کو اگر اچھی طرح جاننا ہو تو حروف مشبہ بالفعل اور منادا کو اچھی طرح جان لیں، تو لا نفی جنس کو جاننے میں مزید مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ نفی فعل کے مقابلے میں لا نفی جنس سے نفی کرنا زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس لیے لا نفی جنس کا استعمال اہل عرب کرتے ہیں۔ لا نفی جنس کا معمول یعنی اس کا اسم تین طرح سے ہوگا، یا تو مفرد ہوگا، یا مضاف ہوگا، یا شبہ مضاف ہوگا۔ مفرد کی مثال جیسے لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ لا نافیہ جس اسم پر یا جس جملے پر داخل ہو تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لا نفی جنس کے اسم کا ترجمہ کریں، پھر خبر کا، پھر لا کا، پھر آخر میں لفظ ہے بڑھا دیں، گویا کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، رجلا یہ مفرد ہے اور یہ اس کا اسم ہے، مبنی ہے فتح پر، جار فی جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کا متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا نفی جنس کا اسم مفرد ہونے کی صورت میں مبنی پر فتح ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کا اسم من کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور من حرف اور حروف مبنی ہوتے ہیں، لہذا جب یہ من کو اندر لیا ہوا ہے تو یہ من کی طرح مبنی ہو گیا، مبنی کے احکام اس پر جاری ہوں گے، گویا اصل عبارت یوں ہی لا من رجل فی الدار۔ بس یہی ایک صورت ہے جس میں لا نفی جنس اور لا نافیہ جو مشابہ ہے لیسا کے، اس کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، اور ان کے مابین مبتدی طلبہ کو تھوڑی سی دقت آ جاتی ہے کہ آیا یہ لا نفی جنس ہے یا لا نافیہ جو مشابہ ہے لیسا کے، ورنہ لا نفی جنس کے اسم کی جو بقیہ دو صورتیں ہیں یعنی مضاف یا مشابہ مضاف، ان میں لا نافیہ مشابہ بلیسا کے ساتھ اشتباہ نہیں رہتا، کیونکہ لا نافیہ کی اسم کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، وہ ہے مفرد یعنی غیر مرکب۔ لا نفی جنس کے اسم کی دوسری صورت اس کا اسم مضاف ہوگا، جیسے لا طالب علم مذموم، علم کا طلبگار کوئی برا نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، طالبہ یہ اس کا اسم ہے اور یہ مضاف ہے، علم مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا کا اسم، مذموم خبر، لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح لا طلاب علم محرومون، لا طالبات علم مقصرات۔ لا نفی جنس کے اسم کی تیسری صورت وہ اسم مشابہ مضاف ہوگا، مطلب جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشابہ مضاف کے لیے مشابہ مضاف کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو مشابہ مضاف کے معنی کو مکمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس اسم کو مضاف کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی، یعنی اس کو شبہ مضاف کیوں کہا گیا، شبہ موصوف یا مشابہ موصوف یا کسی دوسرے کے ساتھ کیوں اس کو تشبیہ نہیں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کے لیے عامل بن کر جر دیتا ہے، اسی طرح مشابہ مضاف بھی اپنے ما بعد والے اسم میں عمل کرتا ہے، برخلاف موصوف کے یہ عامل نہیں ہوتا، یہ خود اپنے ما قبل کا معمول ہوتا ہے، اور مشابہ مضاف ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا قارئا القرآن خاسر، یا مشابہ مضاف منادہ ہوگا جو کہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے یا طالعا جبلا خذ بیدی۔ اس جگہ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مشابہ مضاف کے بعد والا اسم دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، یا تو وہ مجرور ہوگا، جیسے لا داعیا الی الخیر مذموم، خیر کی طرف دعوت دینے والا کوئی برا نہیں ہے۔ لا نفی جنس سے داعیا یہ شبہ مضاف ہے اور اس کا فاعل اس میں پوشیدہ ہے، الی حرف جر ہے، الخیر مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر داعیا کا متعلق، تو یہ جار مجرور ہوا،
یعنی شبہ مضاف کے بعد جار مجرور ہوگا۔ نمبر 2 وہ اسم منصوب ہوگا اگر وہ نکرہ ہو، جیسے لا طالعا جبلا حاضر، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ لا لا نفی جنس طالبا یہ شبہ مضاف، جبلا یہ اس کے لیے مفعول۔ حاضر لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر لا مشابہ مضاف کے بعد اگر وہ اسم نکرہ نہ ہو تو اس کا اعراب جملے میں حسب موقع ہوگا، جیسے لا قبیحا فعلہ مذموم، اس مثال میں فعل یہ نکرہ نہیں ہے لہذا اس کا اعراب حسب موقع ہوگا۔ تو لا نفی جنس کے عمل کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 لا نفی جنس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، جیسے لا پاکستانی یا خائن لوطنی ہے، کوئی پاکستانی اپنے وطن سے خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ لا نفی جنس پاکستانی یا اس کا اسم ہے، خائن لوطنی یہ شبہ جملہ ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا ہندی یا کسر فی عملہ، کوئی ہندوستانی اپنے کام میں سستی کرنے والا نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہندیہ یہ اس کا اسم ہے، کسر فی عملہ یہ شبہ جملہ ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پہلی مثال کے اندر پاکستانیہ جو لا نفی جنس کا اسم ہے نکرہ ہے اور خائن خبر ہے جو نکرہ ہے۔ دوسری مثال کے اندر ہندیہ جو لا نفی جنس کا اسم ہے نکرہ ہے اور کسول یہ خبر نکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لا نفی جنس کے عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، اور اگر نکرہ نہ ہو معرفہ ہو تو اس وقت اس کا عمل ختم ہو جائے گا، جیسے للمؤمن کاذب ولا الخائن۔ اس مثال میں المؤمن جو اس کا اسم ہے معرفہ ہے لہذا لا کا عمل ختم، لا نفی جنس کا عمل ختم ہو گیا۔ علماء نے اس جگہ دوسری ایک اور شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ لا کو مکرر لے کر آئیں گے عطف کے ساتھ، جیسے للمؤمن کاذب ولا الخائن، تاکہ کم از کم لا نفی جنس کا معنی ہی باقی رہ جائے۔ شرح آجرمیہ نے اس دوسری شرط کو مستحسن قرار دیا ہے، یعنی ضروری نہیں سمجھا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ للمؤمن کاذب صرف کہہ دے تب بھی درست ہو جائے گا جملہ، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ اس کو لانا ضروری ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ مستحسن پر عمل کر لیا جائے تاکہ تمام علماء کی رائے پر عمل ہو جائے، یعنی لا کو عطف کے ساتھ مکرر لے کر آ جائیں۔ لا نفی جنس اور اس کے عمل کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ لا نفی اور اس کے اسم کے مابین کوئی فاصلہ نہ ہو، جیسے لا بیننا سارق ولا مخادع، ہمارے درمیان نہ کوئی چور ہے نہ کوئی دھوکے باز۔ اس مثال میں لفظ بیننا نے آ کر لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے لہذا اس کا عمل ختم ہو گیا۔ اب اس جملے کی ترکیب مبتدا خبر والی ہوگی، جیسا ہم مبتدا خبر کی ترکیب کرتے ہیں اس طرح اس کی ترکیب کریں گے۔ اس دوسری شرط کے مفقود ہونے کی صورت میں بھی لا کو مقرر لائیں گے، ایسے اسم کے ساتھ جو معطوف علیہ کے ہم معنی ہو، اس کے مرادف ہو، یعنی لا نفی جنس کے معنی کے بچے کچے تقاضے کو پورا کر دے۔ لا نفی جنس کے عمل کرنے کی آخری شرط یعنی تیسری شرط، لا نفی جنس پر حرف جر نہ آئے، جیسے آمنت باللہ بلا ریب، میں نے اللہ پر بغیر شک و شبہ کی ایمان لایا۔ اس مثال میں لا پر حرف جر داخل ہو گیا ہے لہٰذا اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں دوسرے لا کے ساتھ معطوف کی شکل میں لانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ماقبل 2 شرطوں میں۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ